نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر روافض کے صحابہ اکرام پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج کا یہ درس بھی مشہور دجال رافضی حسن علی یاری کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ حسن علی یاری کا ایک طویل ویڈیو کلپ ہماری نظر سے گزرا، جس میں اس نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 اعتراضات اہل سنت کی 3 کتابوں سے بیان کیے، اور پہلا اس کا اعتراض یہ تھا جس کو اس نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات سے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں وہ کثیر تھے، اور جب لوگوں نے ان میں عیب ڈھونڈنا چاہا تو ان کی ذات میں کوئی عیب نہ پایا، تو انہوں نے اس شخص کے فضائل کو از خود گھڑا جس نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنی بھی احادیث اہل سنت بیان کرتے ہیں، یہ تمام احادیث من گھڑت اور موضوع ہیں۔ یہ اس کا پہلا اعتراض ہے کتاب الموضوعات سے، جو اس نے نقطہ نکالا اور نتیجہ استنباط کیا۔ اور دوسرا اس کا اعتراض یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب یا فضیلت پر باب نہیں باندھا، ذکر و معاویہ کے نام سے جو باب ہے وہ باندھا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اسحاق بن راہوے جو اہل سنت کے جلیل القدر محدثین سے شمار کیے جاتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو گویا دوسرے اعتراض کا جو بنیادی نقطہ ہے اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا اعتراض یہ تھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بھی سوال کیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر آپ نے کوئی روایت کیوں نہیں نقل کی، یا آپ کوئی روایت کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کوئی حدیث نہیں پائی، اور اس کے بعد لوگوں نے زد و کوب کیا، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہ تشدد آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ یہ ہے تیسرا اعتراض جس کو اس نے تہذیب الکمال امام جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بیان کیا۔ ہم ان 3 اعتراضات کو خلاصتاً بیان کر چکے ہیں۔ اب ان 3 اعتراضات کو آپ حسن علی یاری کی زبانی خود سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ اس نے سر اپنا نیچے کرا اور کہا کہ میں کیا کہوں، مجھے تو یہ تو بات کرنا مشکل ہے۔ ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، بڑے بدخواہ تھے۔ ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، اللہ اللہ، احمد کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے بہت تلاش کی، بہت تلاش کیا، بہت تحقیق کی، بہت تفتیش کی کہ کوئی عیب، کوئی دبا ولو چھوٹا سا ہو، کم رنگ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں، ان کے فعل میں، ان کے قول میں، ان کے نسب میں، ان کے حسب میں، ان کے تاریخ میں پیدا کریں، ان کو کچھ نہیں ملا۔ دشمنوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گراتے ہیں لوگوں کے آنکھوں سے، تحقیق کرو بھائی، محدثین، حفاظ، مورخین، تحقیق کرو، ان کے بارے میں کوئی عیب پیدا کرو، عیب کچھ نہیں ملا۔ فجاءوا الى رجل قد حاربه،
وقاتله فأتروه حیادا منهم له. تو اس کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عیب ہمیں نہیں ملتا، کوئی منقصت ان میں نہیں ملتا، کوئی کوتاہی کوئی خامی ان میں ہے ہی نہیں. یہ عصمت کی دلیل. تو سب دشمن جب مایوس، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد بن حنبل. تاریخ جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، صحابہ کو جانتا ہے، تابعین کو جانتا ہے، کس نے کیا نقل کیا سب جانتا ہے. احمد بن حنبل. تو ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب میں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے تلاش کیا. فجاءوا الی رجل، آئے معاویہ کے پاس جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑایا اور اسے قتال کیا. فاتروه، تو انہوں نے معاویہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ معاویہ کی انہوں نے مدح و ثنا کیا، اس کے بارے میں احادیث کڑی ہیں. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جز نمبر 7 چاپ دار الفکر، بخاری کا ایک باب ہے، وہاں پہ باب کا عنوان ہے باب ذکر معاویہ ابن ابی. نقل کیا یہی بات کہ احمد نے کہا کہ ان عليا عليه السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا الى رجل قد حاربه فاطروه كيادا منهم لعلي عليه السلام فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاويه من الفضائل مما لا اصل له. کہتے ہیں کہ بخاری کے استاد احمد بن حنبل نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، ان کے دشمنوں نے چاہا کہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب ملے. مایوسی ہوئی، کوئی عیب نہیں ملا تو آئے معاویہ کے پاس. اور معاویہ وہ شخص ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے. تو ان کے لیے، معاویہ کے لیے انہوں نے کیا گڑیاں؟ اختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. وہ آئے انہوں نے گڑیاں معاویہ کے لیے فضائل جس کا کوئی اصل نہیں ہے. بلی وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما. معاویہ کے فضائل میں جھوٹی احادیث گڑی گئی ہیں لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اسحاق بن راہوی جو بخاری مسلم کا استاد ہے اور احمد بن حنبل کا قرین ہے، اس نے بھی اس پہ تصریح کیا ہے. نسائی نے، اچھا نسائی بھی اسی لیے قتل کیا گیا نا، وہ تو کافی مشہور ہے صحیح اسانید کے ساتھ. کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 1 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، وہاں پر حاکم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، حاکم نیشابوری سے. قال الحاکم ابو عبد الله ومع ما جمع ابو عبد الرحمن الفضائل ورزق الشهاده في اخر عمره فحدثني محمد بن اسحاق الاسبهاني سمعت مشايخنا بمصر يذكرون. مشائخ حدیث سب مصر میں ہی فرماتے تھے کہ نسائی کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ اس سے لوگوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے معاویہ کے فضائل بیان کرو. اس نے کہا معاویہ کون ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں؟ اتنا مارا اس کو کہ شہید کر دیا اس کو. اچھا جوابات کی طرف آتے ہیں. آپ نے تینوں اعتراضات کو یکجا سن لیا. ہم نے اس کے یہ 9 یا 10 منٹ کا ایک ویڈیو بیان ہے، اس میں سے ان 3 اعتراضات کو یکجا کر دیا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت میں چند جہلاء نے یہ عمل ضرور کیا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر روایات کو گھڑا اور بیان کیا، لیکن اس کا بنیادی سبب خود روافض رہے ہیں. اب آپ کے سامنے آ رہی ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لسان المیزان، اور لسان المیزان میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اما الفضائل فلا يحسكم وضع الرافضة في فضل اہل بیتی وعارضهم جہلة اہل السنة بفضائل معاویہ بل وبفضائل الشیخین وقد اغناہم اللہ وعالی مرتبتہما عنہا. کہ رہی وہ فضائل تو وہ بے شمار ہیں. روافض نے فضائل اہل بیت کے ضمن میں کتنے ہی فضائل ان کے وضع کیے، یعنی اہل بیت کے فضائل میں کتنی روایات کو وضع کیا، اور ان کا معارضہ اہل سنت کے چند جہلاء نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو وضع کر کے کیا، بلکہ فضائل شیخین گھڑ کے کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اس سے بے نیاز کیا ہے اور ان حضرات کا مرتبہ اس سے بلند تر ہے کہ جھوٹ بول کر ان کی شان کو واضح کیا جائے. معلوم ہوا کہ اہل سنت میں چند جہلاء نے اگر یہ عمل کیا تو اس کا بنیادی سبب روافض کی طرف سے وہ روایات گھڑنے کا فتنہ تھا جو روافض نے اہل بیت کی محبت میں اور اہل بیت کی شان میں کچھ وضع کرنے کے لیے جو انہوں نے معاملات کو بیان کیا. اسی لیے اہل سنت کی دوسری کتاب آپ کے سامنے اب آ رہی ہے الارشاد امام ابو یعلا الخلیلی کی، جن کا وصال ہے 446 ہجری. آپ فرماتے ہیں قال بعض الحفاظ تعملت ما وضعه اہل الکوفۃ فی فضائل علی واہل بیتہ فزاد علی 300,000 کہ حفاظ حدیث کا یہ کہنا ہے کہ اگر غور و تأمل کیا جائے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اہل کوفہ نے
یعنی روافض نے فضائل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے اہل بیت کے مناقب میں کم و بیش 3 لاکھ یا اس سے زیادہ حدیث کو گھڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث گھڑنے کے اندر جو روافض کا معاملہ ہے وہ حد سے تجاوز کیا ہوا معاملہ ہے، اور اس معاملے کی ضد میں آ کر بعض جاہل اہل سنت نے حضرت معاویہ اور شیخین کریمین کے فضائل کو گھڑنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اور اس شخص نے بددیانتی یہ کی کہ ایک جگہ سے تو حوالہ دے دیا، لیکن آگے چلیے یہی امام ابن جوزی روافض کے خاص و عام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت میں تو یہ جوہلا کا عمل رہا کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر روایات کو گھڑا اور روایات کو از خود بنا دیا، لیکن رافضیوں میں یہ عادت خاص و عام سب میں موجود ہے۔ اسی کتاب الموضوعات میں امام ابن جوزی کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَمْ أَنَّ الرَّافِضَةُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ سَمِعُوا شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ وَزَادُوا وَنَقَصُوا وَصِنْفٌ لَمْ يَسْمَعُوا فَتَرَاهُمْ يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر وقال فلان والصنف الثالث عوام جهلة يقولون ما يريدون مما يسوخ في العقل۔ یہ آپ کے سامنے کتاب الموضوعات ابن جوزی کا حوالہ کہ جان لو کہ رافضیوں کی 3 قسمیں ہیں، روافض کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے احادیث سماعت کی، پھر احادیث وضع بھی کی اور احادیث میں کمی پیشی کر دی، اور دوسرا وہ گروہ روافض کا کہ جنہوں نے سرے سے احادیث سماعت ہی نہیں کی، اور ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے ایسے فرمایا اور فلاں نے یہ کہا۔ تیسرا جاہل عوام روافض کی، یہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد ان باتوں میں سے نہیں ہے جس کی عقل میں گنجائش نہیں ہے، یعنی خواص ہو یا عوام ہو، اگر روافض کو دیکھا جائے تو ان میں حدیث کو وضع کرنے کا فتنہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے امام ابن جوزی کی گفتگو کو سن لیا، امام ابن حجر اسقلانی کی گفتگو کو سن لیا، امام ابو یعلا خلیلی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا کہ روافض جو ہیں ان میں حدیث کو وضع کرنے کا جو فتنہ ہے یہ سب سے زیادہ روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات نقل کی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے فضائل گھڑے، کیا یہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث ہی موجود نہ ہو یا کوئی حسن حدیث ہی موجود نہ ہو؟ اس کا انکار کر دیا جائے۔ اگر روافض نے مولا علی کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث کو گھڑا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں نکالا جا سکتا کہ مولا علی کے فضائل میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل میں یا امام حسن یا امام حسین کے فضائل میں کوئی صحیح روایت ہی موجود نہ ہو، تو یہ بات خام خیالی ہے۔ یہی بات امام محمد بن عراقی الکنانی، ابو الحسن علی بن محمد بن عراقی الکنانی، جن کا وصال 963 ہجری ہے، اپنی کتاب تنزیہ الشریعہ کے اندر کیا بیان کرتے ہیں؟ یہی حوالہ جو حسن العیاری نے کتاب الموضوعات سے بیان کیا میرے سامنے آ رہی ہے، تنزیہ الشریعہ امام کنانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ یہی حوالہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آپ سے پوچھا سألت بما تقول فی علی و معاویہ فأترک ثم قال عیش اقول فیہما اعلم ان علی کان کثیر الاعداء ففتش له اعداؤه عیبا فلم یجد فجاؤوا برجل قد حاربه وقاتله فأتروه قیادا منهم له، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں حدیثیں گھڑی گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں جب عیب نکالا گیا تو نہ پایا گیا اور تلاش کیا گیا تو نہ پایا گیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب پر احادیث گھڑنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اسی حوالے کو نقل کرنے کے بعد امام کنانی رحمۃ اللہ علیہ تنزیہ الشریعہ کے اندر فرماتے ہیں وقال السیوطی الشافعی، امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں اصح ما ورد فی فضل معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث ابن عباس انہ کان کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور صحیح جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں روایات موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتابت کروایا کرتے تھے۔ فقط اخرجہ مسلم فی صحیح،
وبعدہ حدیث العرباض اللہم علمہ الکتابۃ وبعدہ حدیث ابن ابی امرۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حدیث ارباز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کو علم سکھا دے کتابت کا، اور اس کے بعد حدیث ابن ابی امرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ تو ساتھ ہی امام کنانی نے اس بات کی تصریح بھی کر دی کہ کوئی جاہل جیسے یہ حسن العیاری ہے، کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں اگر بعض جاہل اہل سنت نے روایات گھڑی ہیں تو ان کے فضائل و مناقب میں کوئی حدیث ہی موجود نہ ہو، یہ بات خام خیالی ہے اور لوگوں کے ساتھ مغالطہ بیانی والی بات ہے، اور اسے جھوٹ سے ہی اگر تشبیہ دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ امام کنانی نے اس تنزیہ الشریعہ کے اندر یہ بات نقل کرنے کے بعد اگلی بات بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 3 مزید احادیث بیان فرمائی اور ان تینوں کی صحت کا اقرار کیا۔ تو اس کا معنی یہ اب نکالنا کہ معاویہ کے فضیلت پر کوئی حدیث ہی موجود نہیں، تو یہ بات صراحتاً غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور اس بات کا کوئی سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب پر کوئی روایت موجود نہیں ہے، یا کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، یا صحیحین میں آپ کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی گئی؟ تو اب یہ میرے سامنے آ رہی ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، روایت کا نمبر شمار ہے 3665۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ قیل لابن عباس حل لک فی امیر المؤمنین معاویۃ فانہ ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انہ فقیہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن عباس وہ ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف تلمس ملا ہے، تو آپ حضرت معاویہ کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں کہ انہوں نے وطر کی صرف 1 رکعت پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے یہ عمل اپنے نزدیک ان کے یہ صحیح ہوگا کیونکہ وہ فقیہ ہیں اور مجتہد ہیں، فقیہ بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں۔ بخاری شریف کی یہ جو روایت میں نے نقل کی اور آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنتقی کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وفضائل معاویۃ فی حسن السیرۃ والعدل والاحسان کثیرۃ وفی الصحیح ان رجل قال لابن عباس حل لک فی امیر المؤمنین معاویۃ انہ اوتر برکعۃ قال ابن عباس اصاب انہ فقیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن سیرت، عدل اور احسان میں آپ کثرت رکھنے والے صحابی ہیں، کثیر ہیں، اور بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ آپ کا امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ نے وطر کی 1 رکعت پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کیا، اس میں شک نہیں کہ وہ فقیہ ہیں۔ تو خود صحیح بخاری کی ایک روایت کو امام ذہبی جیسے اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے امام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے اندر شمار کیا ہے، اور المنتقی کا یہ حوالہ اب آپ کے سامنے آ چکا اور گزر چکا۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں فتح الباری کے اس حوالے کی طرف جس کو اس نے دلیل بنایا کہ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کے کسی خصوصی وصف کا انکار کیا جائے یا کسی خصوصیت کا انکار کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے اس کے عمومی فضائل کی بھی نفی ہو جائے۔ صحابہ اکرام کے وہ تمام فضائل و مناقب جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمومی فضائل کے اندر تمام صحابہ کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ جو اس نے حوالہ دیا فتح الباری کا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اسحاق بن راہویہ نے کیا فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب اسی سوال کو امام ابن قیم نے، جن کا وصال ہے 751 ہجری، اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر نقل کی اور اس کا جواب دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ سماعت کیجئے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے المنار المنیف۔ فرماتے ہیں قلت ومرادہ من قال ذلك من اہل الحدیث،
अन्नहु लम यसिहु हदीसुन फी मनाक़िबिही बिख़ुसूसिही व इल्लमा फमा सह इंदहुम फी मनाक़िबिस सहाबती अलल अमूमी व मनाक़िब कुरैशी फ़मुआवियतु रदियल्लाहु ताला अन्हु दाखिलुन फ़ीही। कि मैं कहता हूँ इससे मुराद क्या है, इमाम इब्न इसहाक़ के इस कौल से मुराद क्या है कि इससे मुराद जो उन्होंने नकल किया या उलमाए हदीस नकल करते हैं कि अन्नहु लम यसिहु इंदहुम हदीसुन फी मनाक़िबी, कि उनके मनाक़िब में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। तो इससे मुराद कोई ख़ुसूसी हदीस जो है, इससे मुराद वो लिया जाएगा कि उनके मनाक़िब में कोई ख़ुसूसी तौर पर हदीस मौजूद नहीं। हाँ, जो सहाबा कराम के मनाक़िब में अमूमी अहदीस वारिद हैं या कुरैश के मनाक़िब में अमूमी अहदीस वारिद हैं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन मनाक़िब में सहाबा के साथ भी शामिल हैं और कुरैश के उन अमूमी फ़ज़ाइल के अंदर भी शामिल हैं जो अहदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लिए बयान फरमाए हैं। तो इमाम इब्न क़य्यम का कहना यह है कि इससे मुराद ये है कि ख़ुसूसियत की नफ़ी से अमूमी फ़ज़ाइल की नफ़ी नहीं होती। अगरचे मैं इससे पहले हवाला जात दे चुका हूँ सयूती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के हवाले से, इमाम ज़ाहबी ने उसे ख़ुसूसी सूरत के तौर पर कबूल किया है। लेकिन अगर रवाफ़िज़ इन ख़ुसूसी सूरतों को कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो इसहाक़ बिन राहवै के कौल की मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि उनके मनाक़िब में, उनकी फ़जीलत में कोई ख़ुसूसी तौर पर हदीस मौजूद नहीं, जिस तरह के हज़ारों सहाबा के मनाक़िब और फ़जीलत में कोई ख़ुसूसी तौर पर हदीस मौजूद नहीं। वो अमूमी फ़ज़ाइल जो सहाबा के लिए अहदीस में बयान हुए, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अमूमी फ़ज़ाइल के अंदर सहाबा के साथ शामिल हैं। और अब आपके सामने आ रही है तोहफ़ा इस्ना अशरिया शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी की। आपने भी यही बात फरमाई है कि किसी फ़र्द से उसके ख़ुसूसी फ़ज़ाइल व मनाक़िब की नफ़ी से उसके अमूमी फ़ज़ाइल की नफ़ी साबित नहीं होती। मैंने आपके सामने ख़ुलासतन तोहफ़ा इस्ना अशरिया की गुफ्तगू जो है वो बयान कर दी। और क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलमा के यहाँ या मुहद्दिसीन के यहाँ उन अमूमी फ़ज़ाइल के अंदर शामिल हैं जिन अमूमी फ़ज़ाइल को कुरान और हदीस में सहाबा के लिए बयान किया गया। तो अब ये मेरे पास आ गई है अस्सुन्ना इमाम खल्लाल की, और इमाम खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सुन्ना के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक कौल नकल फरमाया। यह अब सुन्ना आ रही है आपके सामने इमाम खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह की, और इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। यह ज़रा समात फरमाइए कि इमाम अबू जाफ़र फरमाते हैं कि हमने इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया, अलैसा नतरहमु अला अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिहिम मुआवियता व अमर बिन अल-आसी व अला अबी मूसा अल-अशअरी वल मुगीरता, कि क्या हम सहाबा के लिए दुआ रहमत कर सकते हैं जिनमें हज़रत मुआविया, अमर बिन अल-आस, अबू मूसा अशरी, मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। तो आपने फरमाया क़ाल नम कुल्लुहुम वसफ़हुमुल्लाहु फ़ी किताबिही, हाँ अल्लाह ताला ने इन तमाम का वस्फ़ कुरान में बयान फरमाया। सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, आपने सूरह फ़तह की आयत नंबर 29 की तिलावत फरमाई कि तुम देखोगे इनके चेहरों पर सजदों के निशानात। इसमें आपने कुरान मजीद की एक आयत से, इस अमूमी दलील से इन सहाबा की फ़जीलत को साबित किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल कुरान और हदीस के अमूमी फ़ज़ाइल व मनाक़िब में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शामिल समझते थे, और आपका इस्तिदलाल करना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस दावे की दलील है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अमूमी फ़ज़ाइल में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को शामिल समझते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं अब अहम हवाला जो इसने बयान किया कि जी इमाम निसाई की शहादत का जो सबब है वो ये बना कि उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कोई फ़जीलत नकल की या कोई मनाक़िब वगैरह उनके नकल किए। मैं इख्तिसार के साथ तर्जमा पढ़ देता हूँ, इबारत तवील है। जैसे इसने इख्तिसार से गुफ्तगू की, मैं भी इख्तिसार से तहज़ीबुल कमाल के उसी मकाम से आपके सामने इबारत पढ़ूँ कि इमाम अब्दुर्रहमान निसाई अपने दौर के उस्ताद मिस्र में सबसे बड़े फ़क़ीह, सही और ज़ईफ़ रिवायात को सबसे ज़्यादा जानने वाले और अस्मा और रिजाल के सबसे बड़े माहिर थे। आपके सामने तहज़ीबुल कमाल की इबारत आ रही है, मैं उसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ। और फिर जब वो इस मकाम पर पहुँचे तो लोगों ने उनसे हुसद किया, फिर वह रमला तशरीफ़ ले गए तो इनसे हज़रत मुआविया के बारे में पूछा गया तो वो चुप रहे।
پھر لوگوں نے انہیں جامع مسجد میں زد و کوب کیا اور مارا، تو آپ نے فرمایا مجھے مکے لے جاؤ۔ پھر وہ آپ کو مکہ لے گئے اور آپ بیمار تھے اور مکہ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس شخص کی بددیانتی دیکھیے حسن العیاری کی، کہ اس نے تہذیب الکمال سے جو حوالہ بیان کیا اس حوالے کو یہیں تک بیان کر کے آگے بات مکمل نہیں کی۔ میں اس سے آگے عبارت پڑھ دیتا ہوں اور اس عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں کہ امام مزی کہتے ہیں کہ یہ جو بات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی کہ آپ چپ رہے، تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی برا اعتقاد رکھتے تھے۔ آپ کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، حضرت معاویہ کے معاملے پر ہر حال میں خاموشی رکھنی چاہیے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں جو لطف کی بات ہے، جس کو یہ بددیانت شخص جو ہے وہ پی گیا اور اس نے آگے حوالہ نہیں دیا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب امام نسائی سے سوال کیا گیا، یہ جو حوالہ اس نے تہذیب الکمال سے پڑھا، اس سے اگلی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دیکھ کر اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا دین اسلام ایک گھر ہے۔ یہ آپ کے سامنے تہذیب الکمال کی عبارت آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دین اسلام ایک گھر ہے جس کا دروازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ بس جو کوئی صحابہ کرام کو ایذا دیتا ہے تو گویا وہ دین اسلام کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی دین اسلام کو ایذا کا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اندر داخل ہونے کے ارادے سے ہی کھٹکھٹاتا ہے۔ اسی طرح جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ دراصل صحابہ کرام کو ایذا دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ در حقیقت اصل میں اسلام کو ہی ایذا دینا ہے۔ یہ ہے امام نسائی کی اصل میں اپنی رائے۔ اس نے آدھی عبارت پیچھے سے پڑھی کہ امام نسائی نے خاموشی اختیار کی کیونکہ حضرت معاویہ کے مناقب میں کوئی حدیث موجود ہی نہیں تھی۔ آگے چل کر اس نے اس عبارت کو نقل نہیں کیا کہ امام مزی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ حکایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیدنا معاویہ کے لیے سوء اعتقاد پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام نسائی کیا فرما رہے ہیں کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جری ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جری ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جری ہوتا ہے اس نے گویا اسلام کی ایذا رسانی کا ارادہ کر لیا، یعنی وہ اسلام پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو آپ نے اختصار کے ساتھ تمام گفتگو کو سماعت کر لیا کہ اس نے تہذیب الکمال کا حوالہ دیا تو نامکمل دیا، اس کا اگلا جو سطور تھی ان کو پی گیا۔ اس کے بعد کتاب الموضوعات سے اس نے یہ تو بیان کیا کہ بعض لوگوں نے حضرت معاویہ کے مناقب میں روایات گھڑی، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ یہ معاملہ روافظ کی ضد میں کیا گیا، کیونکہ روافظ نے 3.5 لاکھ احادیث اہل بیت کے فضائل و مناقب پر گھڑی۔ اس نے دوسرا حوالہ دیا امام اسحاق بن راہویہ کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ میں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ثابت کی کہ آپ کے فضائل و مناقب میں صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن امام ابن قیم کی رائے بھی آپ کے سامنے میں نے نقل کر دی کہ وہ عمومی فضائل جو صحابہ کرام کے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، وہ عمومی فضائل جو احادیث نبویہ میں صحابہ کے لیے بیان ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی شامل ہیں۔ وہ فضائل و مناقب جو قریش کے لیے بیان ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بھی شامل ہیں۔ یہی بات علامہ شاہ عبد العزیز محدث تیلوی کے حوالے سے میں نے نقل کی۔ السنہ امام خلال کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کا استدلال بھی نقل کیا کہ آپ سورہ فتح کی آیت کے عموم میں سیدنا معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل سمجھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان روافظ کی فریب کاریوں سے اس امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔